السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا، رواه الترمذي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لائق صد احترام حاضرین محفل، بزرگان دین، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، بے حد شکر اور احسان اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے گھر میں اپنی اصلاح کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل کر بیٹھنا، گفتگو سننا سب کو قبول فرمائے، اور اس نشست اور اس محفل اور اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی داتا یعنی دینے والا، وہی مشکل کشا، ہماری ساری مشکلات کو ختم کرنے والا، اور وہی فریاد سننے والا، وہی مشکل گھڑی میں کام آنے والا، اور ہماری ساری حاجت اور ضرورت کی تکمیل کرنے والا وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام جو ہے رب ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رب العالمین کہتے ہیں، تو رب العالمین عالمین کا رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، سب کی روزی اور روٹی کا تنہا بندوبست کرنے والا۔ جب ہم رب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کی تنہا تخلیق فرمائی، اور تمام مخلوقات کی روزی روٹی اور اس کے کھانے پینے کا جو ہے سارا انتظام اللہ رب العالمین نے تنہا کیا۔ وہ اپنی ذات میں ایک ہے، وہ اپنی صفات میں ایک ہے، وہ اپنی اختیارات میں ایک ہے، وہ باکمال ہے، وہ لازوال ہے، وہ بے مثال ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفت میں کوئی جو ہے اس کی ذات کا کوئی حصہ ہے۔ سامعین کرام، بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو اس حبیب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات گرامی جنہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو ہم تک بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچا کر نبوت اور رسالت کا پورا حق ادا کیا، اور اپنی امت کی خیر خواہی کی،
شفقت اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا، دن و رات شب و روز دعوت کے میدان میں اپنی شفقت کا مظاہرہ کر کے اپنی امت کو باطل سے نکال کر حق کی طرف لانے میں جو پوری کوششیں کی، فدا ہو ابی و امی، ایسے رسول رحمت پر یقیناً ہم سب کو دل و جان سے قربان ہونا چاہیے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد بھی اللہ نے ہماری اسلام کی حفاظت فرمائی، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، صراط مستقیم پر چلایا، شرک سے ہماری حفاظت کی، بدعت و خرافات اور بیہودہ رسم و رواج سے اللہ نے ہمیں دور رکھا۔ یقیناً اس نعمت پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے اگر نہ نوازا ہوتا، اگر آج ایمان سے اگر آج ہم محروم ہوتے تو نہ جانے کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے، کس حال میں ہوتے، اور اگر اسی حالت میں ہماری روح قبض ہو جاتی تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مدد کرتے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور توحید کی دولت سے مالا مال کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا موضوع ہے، وہ بہت ہی ایک حساس معاشرے کی ضرورت، ہر فرد کا تقاضا اور انسانیت کا مطالبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس ملک ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، بہت سارے مسائل سے ہم دوچار ہیں، بہت ساری مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ انہی مشکلات میں ایک سب سے بڑی مشکل پریشانی ہمارے سامنے یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج بہت سارے لوگ بے روزگار بن چکے ہیں، تجارت ان کی ختم ہو چکی ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملازمت چلی گئی، جو کل تک زکوٰۃ اور خیرات دیتے تھے آج وہ خیرات لینے پر مجبور ہو گئے۔ حالات نے ایسے پلٹی ماری کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ لمحات بھی آئیں گے اور اس طرح کے دن اور اس طرح کی راتیں جو ہیں انہیں دیکھنی پڑیں گی۔ اللہ نے سچ فرمایا قرآن میں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی ہم دنوں کو پھیرتے ہیں، الٹتے رہتے ہیں، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے یہ کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں ایسے حالات میں بھی ہمارا خیال کیا جب ہم ہر جگہ سے محروم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں محروم نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کھانے کا بندوبست کیا، پینے کے لیے میٹھے اور چشمے پانی کا انتظام کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یقیناً آج کل روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، بہت ہی نازک مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے میں ہر آدمی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ماڈرن خیال کے ہیں، روشن خیال کے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کے سارے اصول پر اگر ہم عمل کرنے لگے، اگر پنج وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام کرنے لگیں، اذان ہونے کے بعد اگر ہم اپنی دکانیں بند کر دیں، ملازمت چھوڑ کر کے اگر ہم نماز کے لیے چلے جائیں، اور یا یہ کہ اسلام کی ہدایات پر اگر ہم مکمل عمل کرنے لگیں، تو پھر ہم گویا کہ روزی روٹی کے میدان میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم فقیر ہو جائیں گے، فلاش ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، ہمارے بچے کیسے مالدار ہوں گے، ہم کیسے آگے بڑھیں گے۔ یہ سوچ اور یہ گھٹیا فکر ان کے ذہن میں جو ہے پیدا ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیروں کی نقالی میں غیروں کو دیکھ کر کے جو ہے مال کے پیچھے بے تحاشا بھاگنے کے لیے دین کی ہدایات اور اس کے احکامات اور فرمودات اور ارشادات کو جو ہے بالائے طاق رکھ دیتے۔ نمازوں میں صرف اس لیے نہیں آتے کہ کسٹمر چلا جائے گا، روزی روٹی کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، ہمارے منافع کم ہو جائیں گے میرے بھائیوں، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ آج ہمیں رزق کا تو خیال رہا، لیکن اس رزاق کا خیال نہیں رہا کہ جس کے فیصلے سے اور جس کے حکم سے روزیاں اس زمین پر اترتی ہیں۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجئے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس روئے زمین پر جو ہے
ایک رزق کا ایک ٹکڑا ایک دانہ بھی اگر ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات آپ کو تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم سب کا رازق اور مالک جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی ایک دانہ بھی جو ہے پیدا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا یعنی اظہار کیا ہے، ظاہر کیا ہے کہ روزی اللہ کے حکم سے اترتی ہے۔ روزی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو ہی نہیں بلکہ انسانیت ہی کو نہیں بلکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس روئے زمین پر جو بھی چوپائے ہیں، جو بھی جانور ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ جمادات ہو اور چاہے وہ جن ہو اور چاہے جو بھی مخلوق ہوں، ان تمام مخلوقات کو جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمایا ہے کہ وہی وہ ذات ہے میرے بھائیوں جو چونٹی کو بھی دانہ دیتا ہے اور وہی وہ ذات ہے جو ہاتھیوں کو بھی کھانا دیتا ہے۔ ہاتھی کہاں سے کھائے گا، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، اس کا بندوبست بھی صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اور ایک چھوٹی چونٹی اس کے پیٹ میں جو خوراک اور جو دانہ آئے گا، وہ دانہ کہاں سے وہ چنے گا اور کیسے حاصل کرے گا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے لوگوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے، جو تمہاری روزی روٹی ہے، جو تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہے، جو تمہاری ضرورت ہے، جو تمہاری حاجت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ وہ فی السماء، رزق کا فیصلہ عرش کے اوپر ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی بہت ساری آیات اور بہت ساری جو ہے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ لوگوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، بار بار روزی دیتا ہے، ہر مخلوق کو روزی دیتا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ذات ہے کہ جس سے جتنا مانگا جائے، جتنی بار مانگا جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ خوش ہوا کرتا ہے اور خوش ہو کر کے وہ اپنے بندے کو نوازتا بھی ہے۔ لیکن انسانوں کی فطرت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایک بار آپ مانگے دے گا، دو بار مانگے شاید دے دے، تیسری مرتبہ مانگے گھور کر کے دیکھے گا، چوتھی مرتبہ مانگے بھگا دے گا، پانچویں مرتبہ مانگے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ لوگوں تم اللہ سے جتنی بار مانگو، جتنا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ روزی دے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارا رازق جو ہے، رزق دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ جب آپ اپنے دل کے اندر بیٹھا لیں گے تو معاشرتی زندگی میں دکان چلاتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے جو ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کی دکان اگر ہمارے بغل میں آ گئی تو ہماری روزی روٹی کمی ہو جائے گی، یا یہ کہ فلاں ہم سے آگے بڑھ جائے گا، یا یہ کہ ہم روزی کے میدان میں فلاں کو پیچھے چھوڑ دیں گے، یہ عقیدہ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے کر کے رہے گا، کسی کے چاہنے سے اس کی روزی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے اور وہی جو ہے روزی دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگر آدمی کو رزق کا سوال کرنا چاہیے، اگر آدمی بھوکا ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، محتاج ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، فاقہ ہے، گراوٹ ہے، مندی ہے، اور یا یہ کہ ہم اپنی تجارت میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں،
روزی روٹی کا مسئلہ الجھا ہوا ہے، مشکلات نے ہمیں دبوچ لیا ہے، گھیر لیا ہے، ایسے موقع پر آپ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیے، وہ آپ کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل کرے گا، وہ آپ کے روزی کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق کا مسئلہ جو ہے میرے بھائیوں وہ تقدیر سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے جو ہے روزیاں نازل ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا یا رزق پر جو ہے کوئی مخلوق جو ہے اختیار نہیں رکھتا، یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر جو ہے رکھ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو روزی اترتی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اللہ کس کو کتنا دے گا، کب دے گا، جلد دے گا، تاخیر سے دے گا اور کتنی مقدار میں دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر قرآن مجید نے یہ بھی کہا اگر رزق کا معاملہ اگر مساوی ہو جاتا، سب لوگ اگر برابر روزی روٹی حاصل کر لیتے، سب اگر کروڑ پتی ہو جاتے، تو یاد رکھیے گا یہ کائنات کا نظام نہیں چل پاتا، یہ کائنات کا نظام نہیں چل پاتا۔ اگر سب کوئی کروڑ پتی ہوتے، سب لوگ اگر بنگلے میں رہتے، سب لوگ اگر اے سی کی ہوائیں کھاتے، سب لوگ اگر کروڑ پتی ہوتے، تو میرے بھائیوں بتائیے آپ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے کو بننے والا جو ہے کہاں سے ملتا؟ آپ جس سڑکوں پہ چلتے ہیں اس سڑکوں کو بنانے والے مزدور کہاں سے ملتے؟ بتائیے آپ جو گھر میں رہتے ہیں اس گھر کو بنانے والا جو ہے کہاں سے مل پاتا؟ اگر یہ بھی کروڑ پتی ہوتے، یہ بھی اے سی کی ہوا کھاتے، یہ بھی اپنے گھروں میں رہتے، کیوں آپ کے پاس مزدوری کرتے، کیوں ملازمت کرتے، کیوں آپ کے دکان میں آ کر کے جو ہے کام کرتے، کیوں کوئی آفس کو جاتا، کوئی جاب کیوں کرتا، کوئی ہندوستان چھوڑ کر کے باہر ملکوں میں یا دیشوں کے اندر جو ہے جا کر کے پریشانی کی زندگی کیوں گزارتا؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو معتدل دیا، تاکہ یہ کائنات کا نظام چلے۔ اگر سب کو برابر مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کائنات کا نظام نہیں چلے۔ میرے بھائیوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے اور یہ اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے رب العالمین کے فیصلے سے جو ہے روزی روٹی کا جو ہے انتظام ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کا دروازہ وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس پر روزی کا دروازہ کم کرتا ہے، کم کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنا دے اس پر ہمیں قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی کو اگر کم ملا ہے تو اس کو بھی اللہ کی مشیت سے ملا ہے، اور اگر کسی کو زیادہ ملا ہے تو اس کو بھی اللہ کی مرضی سے زیادہ ملا ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ہائی ایجوکیشن کا مالک ہوں، میں ایجوکیٹڈ پرسن ہوں، میں نے ڈگری حاصل کی ہے، میں بہت چالاک ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میرے اندر عقل ہے، میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس لیے میں زیادہ کما سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو آپ جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں اور چاہے جتنا ہائی ایجوکیشن کیوں نہ حاصل کر لیں، پھر بھی آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے اگر اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک حکمت کو بیان کیا ہے کہ کیوں کسی کو روزی زیادہ ملتی ہے اور کسی کو کم ملتی ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی حکمت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر فرض کیجئے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کو جو ہے اپنے بندوں کے لیے سب کے لیے وسیع کر دیتا تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جو ہے لوگ کیا کرتے؟ زمین میں فساد مچا دیتے، کوئی کسی کی یہ نہیں کرتا، کوئی کسی کی بات نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں دیکھیں کتنی بڑی بات اور دل کو لگنے والی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہ زمین میں
فساد سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ کسی کو زیادہ مال عطا کیا ہے اور کسی کو کم عطا کیا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ماتحت رہ کر زندگی گزاریں۔ یہ کائنات کا جو ہے نظام جو ہے چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس بات کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے کہ رزق یہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے آتا ہے، اور روزی کا فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے، زمین والوں کا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے آج جن کے عقیدے کمزور ہو گئے، ان لوگوں نے جب مشکلات بڑھتی ہے، دکان کے اندر جب دکان نہیں چلتی ہے، جب تجارت میں مندی آتی ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے ایسے لوگوں کو جو ہے باباؤں کے پاس، کوئی خانقاہوں میں، کوئی درگاہوں پہ، کوئی آستانوں پہ، کوئی مزاروں پہ، کوئی ولیوں کے پاس، کوئی بابا کے پاس، کوئی جو ہے کہ برکت کی انگوٹھی لے رہا ہے، کوئی جو ہے مالا جپ رہا ہے، کوئی پتھر جو ہے اپنے ہاتھ میں لگائے ہوا ہے، کوئی تصویر اپنی دکانوں میں لٹکائے ہوا ہے، کوئی جو ہے خانہ کعبہ کی تصویر لا کر کے لٹکا لیا ہے، کوئی جو ہے میرے بھائیوں آپ دیکھتے ہوں گے قرآن مجید، یہ بھی ایک فیشن ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ جس قرآن کو پڑھنے کے لیے اتارا گیا، جس پر عمل کرنے کے لیے اتارا گیا، جس کی تلاوت کرنی تھی، آج ہم نے اس کو دکانوں میں لٹکا لیا، مکانوں میں لٹکا لیا، عمل ہم نے چھوڑ دیا، اور آج ہم لوگ جو ہیں یعنی یہ سوچنے لگے کہ چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں، چند آیات کو ہم دکانوں میں لٹکا لیں گے، مکانوں میں لٹکا لیں گے، کعبہ کے دروازے کو مکان میں لٹکا لیں گے، یا کسی ولی پیر اور فقیر کی تصویر لٹکا لیں گے تو ہماری دکان میں برکت آ جائے گی۔ تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھیے، قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون رزقا۔ اے لوگوں، یاد رکھنا اس بات کو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اگر تم جس کی بھی عبادت کرتے، چاہے کوئی شجر کی عبادت کرے، کوئی حجر کی عبادت کرے، کوئی قمر کی عبادت کرے، کوئی سوریہ نمسکار کرے، کوئی دریاؤں کے سامنے سر جھکائے، کوئی گائے کو مانے، کوئی آگ کو مانے، کوئی ناگ کو مانے، کوئی جو ہے پیر کے پاس جھکے، فقیر کے پاس جھکے، کوئی قبر کے پاس جائے، کہیں بھی جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے تم جس کو بھی پکار لو، جس کی بھی عبادت کر لو، سن لو اللہ کا یہ اعلان ہے، قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ لوگ ایک دانے کے بھی مالک نہیں، تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دے سکتے، ایک دانہ نہیں دے سکتے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تمہیں رزق اگر تلاش کرنی ہے تو اللہ رب العالمین سے تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، ایک درخت کے نیچے چلے گئے اور کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں بھوکا ہوں، اے اللہ جو بھی روزی تو اتار دے وہ روزی کا میں محتاج ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ انبیاء کا عقیدہ ہے، انبیاء بھی اگر محتاج ہوتے تھے تو اللہ رب العالمین سے ہی رزق طلب کرتے تھے، اگر وہ بیمار ہوتے تھے اللہ ہی سے شفا طلب کرتے تھے، انہیں کوئی بھی ضرورت حاجت اگر ہوتی تھی وہ اللہ کو یاد کرتے تھے تو اللہ رب العالمین انہیں نوازا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، روزی کو بڑھانے کے لیے کون کون سے اسٹائل آج ہمارے یہاں ایجاد ہو گئے۔ لوگ جو ہے ایک رات میں کروڑپتی بننے کا خواب دیکھنے لگے، چاہے وہ حرام خوری کے ذریعے ہو، چاہے کسی کو الو بنا کر کے کیا جائے، یا کسی کو ٹوپی پہنایا جائے، کسی کو بیوقوف بنایا جائے سود خوری کے ذریعے، یا یہ کہ دوسروں کو جو ہے گھوٹالہ کے ذریعے، غصب کے ذریعے، کسی کو بیوقوف بنا کر، کسی کو لوٹ کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ زنی کر کے، کسی کا مرڈر کر کے، قتل کر کے، خون ریزی کر کے، یہ سارے وسائل اختیار کیے جا رہے ہیں محض اس لیے کہ ہم جو ہے کروڑپتی بن جائیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، یہ حرام رزق جو ہے جس کے اندر حرام خوری کی عادت آ جاتی ہے اور حرام ذرائع کے ذریعے سے اپنے آپ کو کروڑپتی بنانے کا خواب دیکھنا اگر وہ شروع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب دنیا کے اندر بھی آتا ہے، اور آخرت کے اندر تو عذاب اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی محرومی ایسے شخص کی یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی وہ اللہ سے اگر کبھی دعائیں مانگتا ہے یا کوئی بھی عبادت اگر کرتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، عمرے ہو، کوئی بھی عمل لے لیجئے، اگر وہ حرام خوری سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ ہاتھ جب اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ جب وہ ایک حاجی حرام کمائی سے جو ہے حرام رزق کے ذریعے وہ حج کرنا
میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں بہت خطرناک ہیں ہمارے لیے، جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور اس بات کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف واضح کہا کہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا، یعنی اللہ ہی سے روزی روٹی طلب کرو، اور روزی روٹی طلب کرنے کے بعد اللہ سے تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی جو ہے شکر گزاری کرو۔ جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے۔ میرے بھائیوں تو یہ دیکھیں گے آپ کہ قرآن مجید کے اندر کئی آیات میں کئی جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اس حدیث قدسی کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اس حدیث قدسی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے تھے، تم سب کے سب بھوکے تھے، میں نے تم کو کھانا کھلایا ہے، میں نے تم کو کھانا کھلایا ہے، لہذا مجھ سے کھانا طلب کرو، مجھ سے روزی طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا، میں تمہیں روزی دوں گا۔ اے ابن آدم، آدم کے بچے تم سب کے سب ننگے تھے، میں نے تم کو کپڑا دیا ہے، لہذا تم مجھ سے کپڑا طلب کرو۔ اے آدم کے بچے سن لو، اگر تم اور اول سے لے کے آخر تک یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کے تمام افراد ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جنات بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، اور سب مل کر کے اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نوازنا شروع کرے، ان کی مرضی کے مطابق نوازے، جو جیسا مانگے اتنا نوازے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کہ کوئی سمندر میں سوئی ڈبو کر کے نکالے، تو بتائیے سوئی کے ساتھ کتنا پانی آئے؟ ایک سمندر میں ایک دریا میں کوئی سوئی اگر ڈبوئے اور ڈبو کے نکالے تو کتنا پانی سوئی کے ساتھ آئے گا، کتنا سمندر سے پانی خالی ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے اتنا بھی خالی نہیں ہوتا اگر وہ شروع سے لے کر کے آخر تک کے تمام انسانوں کو اس کی مرضی کے مطابق نماز دے، اور انسان کو چھوڑیے جناتوں کو بھی نماز دے، پوری کائنات کے مخلوق کو نماز دے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے خزانے سے کوئی خالی نہیں۔ میرے بھائیو اللہ کو پہچانیے، اللہ کے خزانے کو پہچانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اس کے پاس کتنا رزق ہے اور کس قدر وہ روزی کا مالک ہے۔ آج ہم ان باباؤں سے روزی مانگنے کے لیے چلے گئے جن کو خود رکھنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ دوسروں کو گھر دیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں جو خود اولاد سے محروم ہے وہ دوسروں کو اولاد کے حاصل کرنے کی انگوٹھیاں بانٹا کرتا ہے، جو خود جو ہے سڑکیں پر رہ کر کے پوری زندگی گزارتا خود جو ہے دوسروں کی قسمت بنانے کے لیے بیٹھا ہے۔ آج ہم اپنے عقیدہ کو، اپنے ایمان کو بیچ کر، دھرم کو بیچ کر، اپنے توحید کو داؤ پہ لگا کر کے جو ہے میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور اپنے ایمان اور ضمیر کا سودا کر کے جو ہے ہم چلے آتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ روزی روٹی، آپ تو جانتے ہیں کہ روزی روٹی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس نے پورے انسان کو جو ہے ایک سمجھیں کہ نڈھال کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ روزی روٹی کے دروازے کو کھولنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کے بہت سارے لوگ جو ہے کچھ بہت سارے اسباب بتا رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نوٹ بندی کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ NRC قانون وغیرہ کے آنے سے جو ہے ہماری حالت بہت پتلی ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں روز بروز ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے ہم پریشان ہیں۔ لیکن ہر آدمی میرے بھائیوں اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا تقویٰ اور ہمارا عمل کہاں تک ہے۔ ہمارا جو عمل ہے، جو ہمیں کام کرنا چاہیے، وہ ہم کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے تو یقین رکھنا قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عقیدے کو دیا ہے کہ اگر تم قرآن پہ عمل کرنے لگو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگو تو یاد رکھنا دنیا کا کوئی سبب تم سے کوئی روزی چھین نہیں سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آسمان سے بھی روزی دے گا اور زمین سے بھی روزی دے گا، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو۔ میرے بھائیوں آئیے میں کچھ اہم اسباب آپ کی طرف جو ہے میں
بیان کرنا چاہوں گا کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم اپنی روزی میں برکت پیدا کر سکتے ہیں، اپنی روٹی کے اندر جو ہے بڑھوتری کر سکتے ہیں، ہم اپنی حالات کو جو ہے سدھار سکتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات میں آپ کو کہوں گا میرے بھائیوں کہ ہر آدمی کو اپنے ایمان اور عمل صالح کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایمان ہمارے اندر کس معیار کا ہے؟ ایمان خالص ہے یا نہیں؟ ایمان کے اندر کوئی کھوٹ تو نہیں ہے؟ ایمان کے اندر جو ہے کوئی کمی تو نہیں ہے؟ ایمان ڈیمیج تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایمان کے اندر کمی تو نہیں ہو رہی ہے؟ یاد رکھیے گا، ایمان کے بعد عمل صالح، وہ ایمان جو انسان کو عمل صالح پر نہ ابھارے۔ ایک طرف انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، مومن بھی کہے، عبداللہ اور فاطمہ اور عائشہ نام بھی رکھے، اور دوسری طرف مسجدوں کی در و دیوار اس کے وجود سے ترس جائے، نماز کے لیے جو ہے حاضری نہ دے، تو میرے بھائیوں وہ آدھار کارڈ میں مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ ایمان لائے تو عمل صالح کرے، اور ایمان کیسا لائے؟ وہ ایسا ایمان لے آئے کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایمان لایا تھا، کہ جب وہ ایک اللہ کو اللہ مان لیے تو اس کے لیے ان کے سینے پہ پتھر بھی رکھ دیا گیا، سورج کی تپتی دھوپ کے اندر تمازت اور تپش کے اندر ان کو لٹا بھی دیا گیا، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی خاطر جو ہے ذرہ برابر بھی اپنے ایمان کو جو ہے سودا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، صہیب رومی جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کفار مشرکین نے سب چیز کو چھین لیا، اور جب وہاں پہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ صہیب کیسے آنا ہوا، کیسے آئے ہو، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کر کے آیا ہوں لیکن اپنے ایمان کو بچا کر کے آیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے بیچ میں ایمان سب سے بڑی دولت تھی میرے بھائی۔ ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے انسان کو۔ انسان اپنے جائیداد کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی پراپرٹی کی حفاظت کر رہا ہے، بینک بیلنس کی حفاظت کر رہا ہے، صحت کا اتنا خیال کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے بھی ہیں کہ جی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں جیم جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، صحت بنائیے، اسلام اس کا انکار نہیں کر رہا ہے، یقیناً جائیے، لیکن وہ باڈی لے کر کیا کریں گے میرے بھائیوں کہ جب ایمان بھی ڈیمیج ہو جائے، جسم کے اعتبار سے تو آپ مضبوط ہو جائیں لیکن ایمان کے اعتبار سے آپ کھوکھلے ہو جائیں، شرک میں مبتلا ہو جائیں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ بہت ہی ڈینجر چیز ہے میرے بھائی۔ یاد رکھیے گا قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم انسان آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باڈی بلڈر، لہیم شریف، موٹا تازہ، ہٹا کٹا نوجوان آئے گا اور موٹا تازہ ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل وزن جو ہے میرے بھائیوں ایمان کا وزن ہے۔ ایمان کو مضبوط کیجئے، ایسا ایمان لے آئیے کہ تپتی ہوئی ریت میں بھی آپ کے منہ سے جو ہے اللہ اللہ کی آواز نکلے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ جان چلی جائے لیکن اللہ رب العالمین کے توحید میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ دولت لٹ جائے، جان چلی جائے لیکن ایمان کے اندر جو ہے کوئی کمی نہیں آنا چاہیے۔ تو ایمان سب سے بڑی ضروری چیز ہے، اور ایمان کے بعد عمل صالح کیجیے۔ ایمان کس پر لانا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا ہے۔ آپ تمام رسولوں کو مانیے، آپ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لے آئیے، آپ جو ہے پیغمبروں کو مانیے، کتابوں پر ایمان لائیے، اسی طریقے سے جو ہے تقدیر ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو ہمیں ماننا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد عمل صالح کرنا، نماز پڑھنا، یہ جو سارے یعنی وہ سارے اعمال جس سے اللہ راضی ہو اور اس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر موجود ہو، ایسے اعمال کو ہم اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ عمل یاد رکھیے گا جو اخلاص کے ساتھ نہ ہو، اور یا یہ کہ ایمان کے ساتھ نہ ہو، اور یا یہ کہ اس پر اتباع رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا جو ہے یعنی اس پر جو ہے مہر نہ لگے، تو یاد رکھیے گا وہ عمل عمل صالح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل جب کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے تو میرے بھائیوں ایسے ہم عمل کو جو ہے ہم انجام نہیں دیں گے، چاہے وہ ظاہری طور پر جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یاد رکھیے گا یہ شرط ہے، ایک ایمان کا ہونا، دوسرا اخلاص کا ہونا، رضا الہی کے لیے انجام دیجیے، اور تیسری شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ اتباع رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیجیے۔ آپ نماز ایسے پڑھیے جس
بلکہ جس طرح میں نے تمہیں پڑھ کے دکھایا ہے اس طرح نماز پڑھنا۔ نماز کیسے؟ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف کیسے لگاتے تھے، نیتیں کیسے باندھتے تھے، قدم سے قدم کیسے ملاتے تھے، کیسے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سجدے کی دعائیں کیا ہوتی تھی، اس کی مقدار کیا تھی، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہم کو سیکھنا ہے۔ حج ایسے کرنا ہے جس طرح نبی نے حج کر کے دکھایا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حج کر کے اگر ہم نے حج کیا یا عمرہ کیا تو یاد رکھیے گا وہ حج نہیں بلکہ ہمارا ٹور ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اور عمل صالح اگر آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ جو ہے آپ کی روزی روٹی کے اندر اضافہ کرے گا۔ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ نے کہا من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے بھی عمل صالح کیا اور اگر وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، ایمان ہے، شرک سے پاک ہے اور اس نے عمل صالح کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، بابرکت زندگی عطا فرما دیں گے، یعنی ایسی لائف دیں گے، ایسی زندگی دیں گے، ایسی حیات دیں گے جو بہت ہی خوشحال زندگی ہوگی، فارغ البال زندگی ہوگی، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، رزق کے اندر اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ ایمان لے آئیے اور ایمان کے بعد جو ہے عمل صالح کی طرف راغب ہو جائیے۔ میرے بھائیوں ایمان کے دعوے دار تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن عمل صالح کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ایمان اور عمل صالح دونوں کے درمیان میں چوری دامن کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا ایمان مکمل ہوتا تو یہ ایمان جو ہے آپ کو عمل صالح کی طرف بھی لے آتا۔ وہ سورج کس فائدہ کا ہے میرے بھائیوں کہ سورج بھی نکلے اور اس کے بعد دھوپ بھی نہ دے، روشنی بھی نہ دے تو سورج کے نکلنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان جس نے آپ کے دل کو منور کیا ہے، اگر اس کی روشنی اور اس کی چمک دمک اور اس کی مقناطیسیت اگر آپ کو عمل کی طرف راغب نہ کرے تو وہ ایمان کس کام کا ہے میرے بھائیوں؟ کس کام کا ہے ایمان؟ اس لیے یاد رکھیے گا آج ہم روزی کے مسئلے میں اس لیے پریشان ہیں کہ ایمان ہمارا نام کا ہے، عمل صالح سے ہم دور ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں، در و دیوار ترس رہی ہیں ہمارے وجود کے لیے، عبادت کے لیے۔ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف جو ہے رجوع کریں، اللہ کی طرف جو ہے آئیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اتنی توفیق نہیں ہے۔ حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم جو ہے کسی اور چیز کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری اور پاک کر لیتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کے اندر بھی جھانکیے، کبھی دیکھیے کہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں، کیوں ظالم حکومت ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے، کیوں ظالمانہ فیصلہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ہر آئے دن جو ہے میرے بھائیوں کیوں ہمارے خلاف جو ہے تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اگر ہم عمل کرتے، ایمان کو مضبوط کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو امن والی زندگی، پاکیزہ زندگی، خوشحال زندگی عطا فرماتا۔ اس لیے آج ہم اپنی زندگی سے پریشان ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط اور جو ہے کارآمد ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے یاد رکھیے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ایمان کے اندر، اپنی روزی کے اندر جو ہے ہم اضافہ کریں تو ایک بات یاد رکھیے گا، تقویٰ کو اختیار کیجیے۔ تقویٰ یہ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ اصل میں تقویٰ ہے میرے بھائی۔ تقویٰ وہ کہتے ہیں کہ اتق اللہ حیثما کنت، لوگوں جہاں بھی رہنا، چاہے خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، اکیلے میں رہو، میلے میں رہو، تنہائی میں رہو، مجمع میں رہو، اکیلے میں رہو، کہیں بھی رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ یہ سوچو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کر رہے تھے اور ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ماں جو کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو پانی ملا دو دودھ کے اندر، لیکن بیٹی کا ایمان دیکھیے، تقویٰ دیکھیے، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ امی جان، ماں کہہ رہی تھی کہ عمر تو اس وقت سو رہے ہیں، خلیفہ سو رہا ہے، جلدی اٹھو، صبح ہونے سے پہلے جو ہے یعنی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کا ایمان اور تقویٰ دیکھیے میرے بھائیوں، وہ کہہ رہی ہے کہ امی جان ارے عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر اور ہم سب کا رنگ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تقویٰ ہے میرے بھائی، یہ تقویٰ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جو ہے کمرے میں بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد ساری برائی کی دعوت دے دی گئی، راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا،
اور مصر کی بیوی کی طرف سے برائی کی دعوت دی گئی تھی، جو حسین تھی، جمیل تھی، مال والی تھی، پیسے والی تھی، اور اس کی طرف سے جو ہے برائی کی دعوت دی گئی. لیکن یوسف علیہ السلام بند کمرے میں بھی انہوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے نقل کیا ہے، کہا کہ معاذ اللہ، ہم اس کام سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ ہے تقویٰ میرے بھائی، یہ ہے تقویٰ. تقویٰ جب انسان کے اندر آ جائے تو یاد رکھے گا یہ تقویٰ اس کی روزی روٹی کے اندر جو ہے بڑھوتری کا سب سے بڑا سبب ہے. یہی تقویٰ ہے کہ چاہے اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر، چاہے جو ہے پرنسپل موجود رہے یا نہ رہے، چاہے کوئی دیکھنے والا رہے نہ رہے، لیکن اگر تقویٰ ہوگا تو وہ اپنی تدریسی فرائض اور اس کی ذمہ داری کو صحیح سے ادا کرے گا. اگر تقویٰ ہوگا تو باس چاہے رہے نہ رہے، وہ دفتر میں بھی رہے گا تو وہ اپنے کام کو جو ہے بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ انجام دے گا. اگر وہ تقویٰ ہوگا اکیلے میں بھی رہے گا. آج کے موبائل کے زمانے ہیں، نیٹ اس کے اندر موجود ہے، دنیا کی ساری برائیاں جو ہے موبائل کے اندر موجود ہے. اگر یہ تقویٰ ہے تو بند کمرے میں بھی اس کو غلط استعمال کرنے سے موبائل کو روک دے گا. یہی تقویٰ ہے میرے بھائی، یہ تقویٰ ہے. یہ انسان کے اندر اگر تقویٰ آ جائے تو اس کے بعد انسان کے بہت سارے مسائل جو ہے سلجھ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. اس نے ایک مرتبہ کھانے کا سامان، کھانے کی چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے لے کر کے آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، غلام کا مال حلال ہوتا ہے. انہوں نے جو ہے کھا لیا. کھانے کے بعد جو ہے غلام نے کہا کہ آقا کیا آپ کو معلوم تھا یہ کون سا کھانا تھا، یہ کون سی کمائی تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کیا کہنے لگے، بتاؤ جلدی بتاؤ کون سی کمائی تھی، کون سی کمائی تھی، جلدی بتاؤ. غلام نے کہا کہ آقا میں دور جاہلیت میں کہانت کا کام کرتا تھا، بھوشواری کرتا تھا، لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کیا کرتا تھا. آج وہ آدمی ملا تو اس نے وہ مزدوری مجھے آج دی، وہ کھانا اس کے بدلے میں آج دیا، وہی کھانا میں نے لا کر کے دیا اور آپ نے کھایا ہے. اللہ اکبر. یہ سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی کو اپنے پیٹ کے اندر، اپنی جو ہے منہ کے اندر میں، حلق کے اندر ڈالا اور ڈال کر کے جو ہے وہ جو کھائے ہوئے تھے پورا سامان کو وہی پہ طے کر دیا. کتنا بڑا تقویٰ ہے میرے بھائیوں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ آنے دو آنے دو آنے دو، جتنا آ رہا ہے، جس طرف سے آ رہا ہے، جیسے آ رہا ہے آنے دو. مال کے اتنے حریص ہو گئے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس مال و دولت کی طرف نے ہم کو قبر میں پہنچا دیا. کتنے ایسے بوڑھے ہیں میرے بھائیوں جن کا ایک قدم جو ہے سمجھو ایک قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے دو چار جو ہے یعنی بنگلے بنانے کی جو ہے بھی فکر ان کو ستائی جاتی ہے. مال و دولت کے حرص انسان کے اندر جب آ جائے تو بھوکے بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ اپنے دین کو برباد کرتا ہے، ایمان کو برباد کرتا ہے. تقویٰ جب انسان کے اندر سے رخصت ہو جائے، ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ختم ہو جائے تو یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ انسان کو ہلاک کر دینے والا یہ جو ہے سامان ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں ہم اپنے اندر جو ہے تقویٰ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ غَيْرَ لَا يَحْتَسِبُ. یعنی اللہ سے ڈرو. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ فراہم عطا فرما دیتا ہے، فراہم کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جس کا گمان بھی اس کو نہیں ہوتا. تقویٰ آپ اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا مالک ہے، وہ ایسی جگہ سے آپ کو ملازمت دلائے گا، ایسی جگہ سے جاب لگیں گے، اس طرح سے روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوگا میرے بھائیوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ بستی والے، شہر والے، قریہ والے، ملک والے، نگر والے، ڈگر والے، یہ جتنے لوگ ہیں، چاہے کسی کنٹری کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، گاؤں کھیڑے کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقویٰ اگر اختیار کر لیں
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بستی پر، اس گاؤں پر، اس شہر پر جو ہے آسمان سے بھی ہم رزق کا دروازہ کھول دیں گے اور زمین سے بھی ابلتا ہوا چشمہ ہم بہا دیں گے۔ ذرا سوچئے، آسمان سے بھی روزی آئے گی اور زمین کے بھی خزانے آپ کے لیے کھول دیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ شرط یہ کہ ہم تقویٰ اختیار کر لیں۔ تو تقویٰ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو آج ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ ہم اس وقت کرنا چاہیے یا استغفار کرنا چاہیے جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، یعنی غلطی کے بعد توبہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، غلطی کے بعد تو توبہ ہے ہی، بغیر غلطی کے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ کب، کہاں، کس طرح، جانے میں، انجانے میں، کہاں کس طرح ہم سے غلطی ہو گئی۔ بہت ساری غلطیوں کا آپ کو ادراک بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب بتائیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی غلطی ہوتی تھی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار فرمایا۔ اللہ، جن کا اتنا بڑا مقام میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شفاعت عظمیٰ کا حق ملے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کی قبر جو ہے کھلے گی، آپ اپنی قبر سے نکلیں گے، جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، شفاعت کا حق آپ کو ملا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے میرے بھائیوں، حوض کوثر کے پانی پلانے کا شرف جو ہے آپ کو ملے گا۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ نماز پڑھ کے آئے، کون سی غلطی کی ہے؟ کیوں معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اس لیے معافی مانگ رہے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ نماز کے اندر پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، کیا چوک ہو گئی، کہیں ہماری نظریں تو نہیں بھٹک گئی، کہیں دل تو نہیں بھٹک گیا، کہیں نیت تو نہیں بھٹک گئی، کہیں خشوع کے اندر فرق تو نہیں آ گیا، کہیں جس طرح نماز ہمیں پڑھنی چاہیے تھی اس سے ہٹ تو ہم نہیں گئے، کہیں جو ہے خواب و خیال کی باتوں میں تو نہیں چلے گئے، کہیں عشق و معاشقی کی باتوں میں تو نہیں چلے گئے۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، شیطان بھی آپ کے پاس پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر کے خیالات میں بھٹکاتا رہتا ہے اور آپ کبھی نکال بھول جاتے ہیں اور کبھی کچھ بھول جاتے ہیں اور کچھ بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی لیے کہا گیا کہ نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھیے۔ تو استغفار جانیے بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم کے لوگوں، تم استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا، تم کو بخش دے گا، اور آسمان سے بارش کو نازل کرے گا۔ بارش روزی روٹی کا ذریعہ ہے میرے بھائی۔ بارش ہی سے جو ہے کسان اپنے کھیتوں کو جوتنے میں کامیاب ہوتے ہیں، فصلیں اگانے پر کامیاب ہوتے ہیں۔ کسان جب جو ہے اناج اگاتے ہیں تو یہ اناج ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ بارش ذریعہ، اگر بارش رک جائے تو اناج تباہ ہو جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اور سنو، اگر تم محتاج ہو، مال نہیں ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، روزی کی شکایت ہے، روزی کی تنگی ہے، تو ایسی صورت میں استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں مال بھی دے گا۔ اور اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے اور وہ بھی معافی مانگ کر اللہ سے اگر اولاد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اولاد بھی عطا۔ میرے بھائیو، استغفار کے اندر بہت پاور ہے، بہت بڑی طاقت ہے استغفار کے اندر، تو استغفار جو ہے کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، روزی روٹی کے اندر جو بڑھوتری ہوتی ہے، ہمارے رزق کے اندر جو برکت پیدا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ صلہ رحمی کرنے سے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہاں تک کہ رشتہ دار اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، تو جو ان کی دنیا کی جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو ان کا علاج معالجہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رشتہ داری کو جوڑنا، یہ روزی روٹی کے اندر جو ہے برکت پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، اہم ذریعہ۔
آج آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتوں کے اندر رشتوں میں درار پیدا ہو رہا ہے، آنگن کے اندر دو بھائیوں کے درمیان میں دیوار کھڑی ہو رہی ہے، باپ بیٹے کا دشمن بن چکا ہے، ماں بیٹی کے درمیان میں تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں، پڑوسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک گھر کے اندر جو ہے جتنی فیملی ہیں سب کے دل میں ایک دوسرے کے تئیں رنجش ہے۔ میرے بھائیو یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا رشتہ داری کو جو توڑتا ہے، رشتہ داری کو جو ختم کرتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ اگر کوئی رشتہ داری کو توڑتا ہے تو اس توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے اوپر تنگی فرما دیتا ہے، اس کے روزی روٹی کے مسئلے کو جو اللہ برباد کرتا ہے۔ تو رشتہ داری کو جوڑنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزی روٹی کے اندر اضافہ کر دیا جائے فليصل رحمه، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داری کو جوڑے۔ میرے بھائیو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا یہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہے کہ اے اللہ تو اسے جوڑ جو مجھے جوڑتا ہے، اور اے اللہ تو اسے اپنا رشتہ توڑ دے جو مجھے توڑتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو۔ آج ہم اگر پریشان ہیں، روزی روٹی کا اگر مسئلہ الجھا ہوا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے درمیان میں جو درار ہے اس درار کی وجہ سے ہماری روزی روٹی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ رشتہ دار اگر میں نے کہا کہ اگر مشرک بھی اگر ہوں، کافر بھی اگر ہے تو بھی اس کا حق ہے اور اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد محترم قحافہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے والد محترم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اللہ ذرا سوچئے، بوڑھے باپ کے کندھے پہ اٹھا کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے حاضر کیا اسلام قبول کرنے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو رشتہ داری بہت اہم چیز ہے جس کو جو ہے آج جو ہے جوڑنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے اور رشتہ داری کو توڑنے کی سے جو ہے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک رشتہ دار ہے، میں تو اس کے ساتھ اچھا رہنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، میں برداشت کرتا ہوں، وہ جہالت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر تم جیسا کہہ رہے ہو واقعی سچ ہے تو تم جب تک یہ کام کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا تمہاری مدد کرتا رہے گا اور اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ گرم راہ کو چھوڑتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو روزی روٹی کے اندر اضافہ، روزی روٹی کے اندر جو ہے بڑھوتری کا ایک سبب جو ہے رشتہ داری کو جوڑنا اور جو ہے اپنوں کے درمیان میں محبتیں پیدا کرنا، یہ بہت ضروری چیز ہے جس کی طرف آج ہم مسلمانوں کو دھیان دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، توکل علی اللہ، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ آپ مکان بنا رہے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، لوگ بری نظروں سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کسی برتن کو یا یہ کہ مٹی کے برتن کو کالے رنگ سے یعنی رنگ کر کے جو ہے ہم جو ہے مکان بنانے کی جگہوں میں اس لیے لٹکا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی بری نظریں نہ لگے۔ لوگ گاڑی شو روم سے خرید رہے ہیں اور اس کے بعد گاڑیوں پہ یہ لکھ دیتے ہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ جی کوئی یعنی گاڑیوں کے اندر حادثات سے بچنے کے لیے جو ہے لیمو اور دھاگا مرچ کے اندر لگا کر کے جو ہے گاڑیوں کے اندر اس کا مائلیج بڑھانے کے لیے لگا رہا ہے، حادثات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگا رہا ہے۔ کوئی مائیں جو اپنے بچوں کو کیا کر رہی ہے، لوگوں کی نظروں سے، بری نظروں سے بچنے کے لیے سیاہ ٹیکے جو ہے اس کے پیشانیوں کے اوپر ڈال رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو ہمارے سماج کے اندر یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، کیا اللہ کی ذات سے ہمارا بھروسہ اٹھ گیا؟ کیا اللہ ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا جب یہ توکل اور بھروسہ ہمارے اندر سے اڑ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزائیں ہم کو دنیا کے اندر یہ دی کہ اللہ نے ہم سے ہمارے رزق کو چھین لی۔ آج ہم دکانیں کھولتے ہیں، کوئی بزنس کھولنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے
کر کے آ جاتا ہے. کوئی جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں, اللہ کی طرف بھروسہ نہیں رہ گیا, سفر پر نکلتے ہیں اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. کوئی کام کرتے ہیں میرے بھائیوں, آپ دیکھ لیجئے, گھر سے نکلتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے, اگر راستے میں بلی آ گئی یا کوئی فقیر آ گیا, ہم نے نحوست لے لی اور کہہ دیا صبح صبح فقیر سے میرا منہ ٹکرا گیا, اب لگتا ہے کہ میرا کام نہیں بنے گا. بلی گزر گئی, راستے میں کاٹ دیا, ہم سمجھتے ہیں بلی راستے کو کاٹ گئی, اب ہمارا کام نہیں بنے گا. میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے اندر آ رہی ہے تو یہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اڑتا جا رہا ہے. اور توکل جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اڑ گیا تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روزی کو چھین لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کو یاد کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا, رواہ ترمذی, اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ کی ذات کے اوپر ویسے بھروسہ کرتے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو اللہ بھی تمہیں ویسے ہی روزی دیتا جیسے کہ وہ پرندوں اور چڑیوں کو دیا کرتا ہے. بتائیے, ایک چڑیا کے پاس کون سا جاب ہے, کون سی ملازمت ہے, کون سے اسکول میں چڑیا جا کر کے ایجوکیشن اور تعلیم حاصل کی ہے, کون سے ہنر کو جانتی ہے چڑیا, لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. صبح گھونسلے سے نکلتی ہے, باغوں میں جاتی ہے, محنت کرتی ہے, دانا چنتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق جو ہے ان کے جوش میں پہنچا دیا. شام جب وہ چڑیا اپنے گھونسلے میں لوٹتی ہے تو شکم سیر ہو کر کے لوٹتی ہے, پورا پیٹ بھر کر کے لوٹتی ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں چڑیے کی طرح روزی دے. بہت بڑی چیز ہے. لیکن بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دکان نہ کریں, مکان نہ کریں, ملازمت نہ کریں, جاب نہ کریں اور ایک جگہ کٹیا میں بیٹھ جائیں, کئی پہاڑوں میں چلے جائیں اور ہم سوچیں کہ اللہ رزق کا ذمہ دار ہے, اللہ روزی دے گا. میرے بھائیوں, بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کے اندر یہ بات آئی, ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے اونٹ پر سوار ہو کر کے آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اونٹ کو باندھ دوں اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کروں, یا یہ کہ اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر دوں, کہیں میرے اونٹ کو کچھ تو نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اعقل وتوکل, یعنی سب سے پہلے اونٹ کو تو باندھ اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ. کیا پتا چلا؟ وسائل کو ہمیں اختیار کرنا ہے, وسائل کو ہمیں اختیار کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم دکان کو رات کو کھولے چھوڑ کے چلے آئے اور اس عقیدے کے ساتھ چلے آئے کہ اللہ ہمارا محافظ ہے, ہمارے دکان کا محافظ ہے, اس لیے کون کیا کر لے گا. نہیں میرے بھائیوں, یہ توکل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے وسائل کو اختیار کرو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر تم بھروسہ کرو. یہ ہے توکل کا مطلب. تو یہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا, روزی روٹی کے اندر جو ہے اضافہ جو ہوتا ہے بہت جلدی انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے اپنے بات کو اور اپنے بیان کو بھی ختم کر دیں گے. بس ایک سرسری جائزہ ہم تھوڑی سی چیزوں کا لے لیتے ہیں کہ روزی روٹی کے اندر کن کن چیزوں سے ہم اضافہ کر سکتے ہیں اور بڑھوتری کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, تفصیل کا موقع نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللہ نے کہا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری روزی کے اندر بڑھوتری کرے گا. آپ صدقہ دیتے ہیں, زکات دیتے ہیں, مسجدوں میں خرچ کرتے ہیں, مدارس میں خرچ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں, یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں, بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں, مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں, کسی کے ایجوکیشن کو مسئلہ حل کر دیا, کسی کے بیماری میں جو ہے آپ نے مدد فرما دی, کسی کے جو ہے گھر کے راشن کا انتظام کر دیا, کسی کے جو ہے آپ نے علاج و معالجہ میں آپ نے جو ہاتھ بڑھایا, کسی کی فیس جمع کروا دی. تو میرے بھائیوں, کوئی یتیموں کا, بیواؤں کا خرچہ آپ نے اٹھا لیا, کسی کے جو ہے تعلیم کا یعنی پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ آپ نے حل کیا. یہ جو سارے مسائل آپ حل کریں گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو پیسہ تم خرچ کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیسہ ہمارا کم ہو گیا, بلکہ وہ خرچ کیا ہوا پیسہ جب وہ جائے گا تو پھر وہ جب دوبارہ آئے گا تو اپنے ساتھ جو ہے کئی گنا زیادہ روپیہ لے کر
اس طرح میرے بھائیوں تجارت میں جب ہم تک پیسہ نہیں لگاتے تب تک ہم تجارت نہیں کر پاتے. اسی طریقے سے جب تک ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لیں تب تک ہماری روزی میں بڑھوتری نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ جن کا ایمان کمزور ہے، دل کمزور ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے اوپر خرچ کریں گے تو ہمارا پیسہ کم پڑ جائے گا. وہ یہ نہیں سمجھتا میرے بھائیوں کہ اسی خرچ کرنے سے اللہ ہماری روزی کو اور زیادہ بڑھائے گا اور بڑھوتری کرے گا، اضافہ کرے گا. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا جو بخیل ہیں، جو خرچ نہیں کرتے، حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے اے اللہ اس کے رزق میں اے اللہ تو اضافہ فرما دے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو بخیل ہے، جس نے اپنے مال کو سیو کر کے رکھ دیا، جمع کر کے رکھ دیا ہے، جو دوسروں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی تباہ کر، برباد کر دے. میرے بھائی ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اصل میں روزی کے اندر اضافہ کرنے کا جو ہے یہ سبب ہے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں زمانے میں 2 بھائی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور دوسرا بھائی کام کرتا تھا. تو دوسرے بھائی کے کام کرنے والے بھائی کے دل میں یہ آیا اگر یہ بھی میرے ساتھ کام پہ نکلے تو ہم ڈبل کما سکتے ہیں. یہ خواہ مخواہ نبی کی خدمت میں رہ کر کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اگر یہ بھی ہمارے ساتھ کمانے کے لیے نکل جائے گا تو ہم جو ہے ڈبل کما سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کیا اے اللہ کے نبی ہر وقت یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو بولیے کہ ہمارے ساتھ یہ کام پہ نکلے، کام کرے تاکہ ہماری روزی بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ علم حاصل کر رہا ہے اور تم کما رہے ہو تو یہ گویا کہ یہ کما نہیں رہا ہے، بلکہ سنو اللہ کا ترزق بہ، تمہیں جو روزی مل رہی ہے، تمہاری روزی میں جو برکت آ رہی ہے اسی آدمی کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے برکت آ رہی ہے. اللہ ذرا سوچئے اس حدیث سے اہل علم نے بیان کیا علماء کی خبر گیری کرنا، علم کے اوپر خرچ کرنا، مدارس کے اوپر خرچ کرنا، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے اوپر خرچ کرنا، کتابوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ صاحب علم پر اگر خرچ کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کے اندر جو اضافہ ہوگا. یہ ایمان ہونا چاہیے میرے بھائی، یہ ایمان ہونا چاہیے. اور اس کی تازہ مثال دیکھ لیے المملکۃ العربیہ سعودیہ کے اندر، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر جو بھی بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں الحمدللہ وہاں کی حکومت انہیں پڑھاتی بھی ہے اور یعنی اچھا خاصا جو ہے یعنی ان کا خرچ جو ہے انہیں دیتی ہے. ان کو گھر سے نہیں لے جانا پڑتا، حکومت برداشت کرتی ہے، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، وہاں کے عمرہ حکومتیں خرچ کرتی ہیں. اس کی برکت کا اثر آج دیکھیے کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوشحال بنایا. یہ علم کی برکت ہے. تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے یاد رکھیے گا جب قناعت آتی ہے جی انشاءاللہ تو میرے بھائیوں جب قناعت آتی ہے تو رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے. رزق کے اندر اضافہ، قناعت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو اللہ نے جتنا نوازا ہے اس پر ہم صابر رہیں اور شاکر رہیں. ہوتا یہ ہے میرے بھائیوں معاشرے کے اندر کہ ہم کو دوسروں کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، دوسروں کی خوشحالی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمیشہ حسد میں مبتلا رہتے ہیں، راتوں رات امیر بننے کا خواب ہم دیکھنے لگتے ہیں. حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہمیشہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو دیکھنے کی کوشش مت کرو. اگر اوپر والے کو دیکھنے کی کوشش کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر بیٹھو گے، اور نیچے والے کو دیکھو گے اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ کم سے کم اللہ نے آج ہمیں عزت کے ساتھ روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ تو حل کیا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، انہیں گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، کھلے یعنی ننگی زمین کے اوپر اور کھلے آسمان میں جو ہے وہ سو رہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں سیر و تفریح کرتے جنگلات اور پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا تو میرے پیروں میں خون بہنے لگے. چپل نہیں تھی میرے پیروں کے اندر، ننگے پاؤں چل رہا تھا تو پتھریلی زمینوں میں چلنے کی وجہ سے خون بہنے لگے. میرے دل کے اندر یہ بات آئی، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے خزانے کے اندر کیا کمی ہے، اگر تو ایک چپل دے دیتا تو تیرے خزانے میں کیا کمی واقع. یہ دل کے اندر بات آئی. یہ کہتے ہوئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آگے گئے اور دمشق پہنچے، جامع مسجد میں گئے، نماز کا ٹائم تھا. جامع مسجد کے دروازے پر دیکھا کہ ایک سائل، ایک فقیر وہاں پہ کھڑا ہے، اس کے تو پیر ہی نہیں.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس آدمی کو دیکھا تو کہا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس بندے کو کم سے کم پیر تو عطا کیا ہے، تو نے چپل نہیں دیا تو کیا ہوا، تو نے چلنے کے لیے پیر تو دے دیا۔ میرے بھائیوں آج ہم کو کتنی نعمتیں اللہ نے نوازا ہے، پھر بھی ناشکری ہے، پھر بھی جو ہے ناشکری ہے۔ اگر ہم اللہ نے جتنی نعمتوں سے اگر ہمیں نوازا ہے ہم اسی کی شکر گزاری نہیں ہم کر سکتے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے گا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیجئے، انشاءاللہ روزی میں اضافہ ہوگا۔ دعائیں کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک صحابی کے یہاں مہمان بنے تو صحابی نے آپ کو دعوت دی، کھانا کھلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ اگر کوئی مہمان ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کھاتا ہے اور آپ کے رزق کو کھانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں دیتا ہے تو اسی مہمان کے کھانے کی وجہ سے اللہ آپ کے روزی میں بڑھاوا کر دیتا ہے، اضافہ فرماتا ہے۔ دعائیں دیجئے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اچھا سلوک کیا، دعائیں دیجئے میرے بھائیوں، یہ دعا اس کی خوشحالی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں دعائیں کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، صبح سویرے جو ہے تجارت کیجئے، بزنس کیجئے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ میری امت کے صبح صبح میں جو ہے برکت عطا فرما دے، صبح صبح کام کرنے میں برکت عطا فرما دے۔ آج ہمارے معاشرے سے اس لیے بھی روزی روٹی کمی واقع ہو جا رہی ہے کہ آج ہماری صبح جو ہے 11-12 بجے ہو رہی ہے، فجر کی نماز غائب ہے، صبح میں ہم کام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی صبح سے کام کرنے سے جب ہم محروم ہو گئے تو اللہ نے ہماری رزق کی برکت کو بھی چھین لیا۔ یاد رکھیے گا اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے اندر ہم بڑھاوا کریں تو تجارت جو ہم کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا مزدوری یا جو کام کرتے ہیں، سچ بولیے، صحیح بولیے، دھوکہ مت دیجیے، فراڈ مت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یاد رکھیے گا اگر کوئی تاجر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے رزق کی برکت کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، کمائے گا زیادہ، کسٹمر زیادہ آئے گا، بھیڑ بہت رہے گی، پریشان بہت رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی برکت کو اٹھا دے گا۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو یاد رکھیے گا تجارت کے اندر جو ہے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، لالچ سے ایک انسان کو جو ہے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دکان بند کر دوں گا اذان کے ٹائم میں تو کسٹمر چلا جائے گا، بزنس رک جائے گی، مالدار نہیں بنیں گے۔ میرے بھائیوں حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بچے تم میری عبادت کے لیے فرصت نکال۔ فرصت نکالنے کا معنی علماء نے لکھا کہا کہ فرصت نکالنے کا معنی یہ ہے کہ تم جب نماز پڑھو، کوئی عبادت کرو تو اپنے آپ کو دنیا اور تمام چیزوں سے فارغ کر کے اللہ سے جڑ جاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو، اذان کا ٹائم ہو، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جو ہے تم مسجد کا رخ کرو، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے تو روزی کو پہنچانے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ انشاءاللہ جو کسٹمر ابھی آئے گا وہ دوبارہ ہی نہیں بار بار آئے گا۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ چند اہم امور تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس موقع پر میں آپ کے شہر جگتیال کے اندر آیا اور ہمارے عبد العزیز بھائی صابر صاحب جن کے لڑکی کی صاحبزادی کی شادی کی، انہیں شادی میں شرکت کے غرض سے جو آیا تھا اور اسی مناسبت سے یہ پروگرام ہوا۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کے منتظمین کا بھی، اراکین کا بھی اور بالخصوص اپنے بھائی صابر بھائی کا بھی جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ اور اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جو روزی روٹی کے جو مسائل ہیں، جو پیچیدہ مسائل ہیں، وہ مسائل کو اللہ حل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو اس لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے شکار ہو چکے، جن کے لیے ملازمت بند ہے، نوکریاں جو ہے چلی گئی، اے اللہ ان کی نوکریوں کو دوبارہ بحال فرما دے۔ اے اللہ ہماری دکان کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ہمارے مال میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں حلال رزق کی جو ہے فکر عطا فرما دے، ہمیں قناعت عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں توبہ اور استغفار کی جو ہے توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اے اللہ جانے یا انجانے میں ہم نہیں جانتے، معاف تو ہی کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے ہی در سے جو ہے معافی ملتی ہے،
اے اللہ ہم خلوص دل سے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر کے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے سارے مشکلات کو اے اللہ تو ہی حل فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہمارے ساری ضروریات جائز ضروریات کی تکمیل فرما دے، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، جب تک تو زندہ رکھے، اے اللہ تو ایمان پر استقامت توحید پر زندہ رکھے، اور ہماری آخری سانس روح سے جب جدا ہو تو اسی استقامت اور توحید کے اوپر جدا ہو، اے اللہ دنیا کے اندر جب تک ہم رہیں تیری اطاعت پر رہیں، اور اے اللہ جنت الفردوس کے اندر تو ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر ہم سب کو جو ہے یعنی جگہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو جو ہے معاف فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، ایک اعلان یہ ہے کہ ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا انتقال